السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک محض تاریخی واقعہ ہے۔ اس کا موجودہ سیاسی اور فوجی حالات سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے کہ کسی قوم کی دل آزاری ہو۔ یہ محض تاریخ ہے اور اس کا مقصد لوگوں تک تاریخ پہنچانا ہے۔ رنجیت سنگھ سکھوں کی تاریخ کا پہلا حکمران تھا۔ وہ 13 نومبر 1780 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوا۔ اس کا والد مہان سنگھ چھوٹی سی مثل کا سردار تھا۔ ان دنوں پنجاب میں جاگیریں اور چھوٹی سرداریاں مثل کھلاتی تھیں۔ رنجیت سنگھ پر بچپن میں چیچک کا حملہ ہوا اور وہ اس کی ایک آنکھ لے گیا۔ 12 سال کی عمر میں وہ اپنی مثل کا سردار بن گیا۔ وہ ایک مہم جو انسان تھا، وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس وقت لاہور پر 3 سکھ سردار قابض تھے۔ رنجیت سنگھ نے لاہور کے مسلمانوں سے خفیہ رابطے قائم کیے۔ مسلمانوں نے اسے لاہور بلایا اور شہر اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے سکھ سرداروں کو مار بھگایا اور لاہور پر قابض ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 19 برس تھی۔ 1802 میں اس نے امرتسر پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1806 میں اس کا انگریزوں کے ساتھ پہلا معاہدہ ہوا، جس کے بعد وہ وسطی، جنوبی اور شمالی پنجاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے چند ہی برسوں میں گجرات، دسکا، سیالکوٹ، شیخوپورہ، جھنگ، چنوٹ، خوشاب، ملتان، راولپنڈی، ڈیرہ اسماعیل خان، ہزارہ، پشاور اور کشمیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1809 میں انگریزوں نے اسے دریائے ستلج کے پار پنجاب کا حکمران مان لیا اور وہ پنجاب کا پہلا سکھ حکمران بن گیا۔ 1831 کا سال راجہ رنجیت سنگھ اور سکھ سرکار کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال اکتوبر میں رنجیت سنگھ کی ہندوستان کے انگریز گورنر جنرل ولیم ہیپتک سے ملاقات ہوئی۔ رنجیت سنگھ انگریزوں کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بنیادی طور پر دہقان زادہ تھا اور اس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزرا تھا، لہذا جب وہ گورنر جنرل ہاؤس میں داخل ہوا اور انگریزوں کے کروفر کو دیکھا تو ان سے مرعوب ہو گیا۔ رنجیت سنگھ کو محسوس ہوا ایک منظم اور طاقتور فوج کے بغیر مضبوط اور دیر پا حکمرانی ممکن نہیں۔ چنانچہ اس نے تاریخ کی پہلی سکھ فوج بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چند ریٹائرڈ انگریز افسر ملازم رکھے اور انہیں ایک منظم فوج بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ 1831 تک ہندوستان میں پارٹ ٹائم فوجی ہوتے تھے۔ یہ لوگ 5 ہزاری یا 10 ہزاری کہلاتے تھے۔ یہ سرداروں اور جاگیرداروں کے قبضے میں ہوتے تھے۔ یہ لوگ زمانہ امن میں کھیتی باڑی اور تجارت کرتے تھے، لیکن جب بادشاہ کو ضرورت پڑتی تو یہ فوج کی شکل اختیار کر لیتے۔ ہندوستان کی پہلی منظم فوج انگریز نے تشکیل دی تھی۔ رنجیت سنگھ نے انگریزوں کی پیروی میں سکھ فوج بنانے کا فیصلہ کیا۔ لاہور میں آج جس جگہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، وہاں اس زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں بدوکا آوا ہوتا تھا۔ رنجیت سنگھ نے یہ گاؤں فوج کے حوالے کر دیا۔ فوج نے اس جگہ پہلے چھاؤنی بنائی۔ رنجیت سنگھ نے شروع میں 4000 سکھ سپاہی بھرتی کیے۔ انگریز انسٹرکٹروں نے ٹریننگ دی اور اس کے بعد فوج میں اضافہ ہونے لگا۔ 1839 میں جب رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا تو سکھ فوج کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی اور اس کا ماہانہ خرچ 4 لاکھ روپے تھا، جبکہ اس کے پاس 1 لاکھ گھوڑے اور ایک ہلکا توپ خانہ بھی موجود تھا۔ رنجیت سنگھ جب فوج تشکیل دے رہا تھا تو اس وقت اس کی سلطنت مضبوط ہو چکی تھی اور اسے کار سرکار چلانے کے لیے سول سروس یا بیوروکریسی کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ وہ ایک ان پڑھ اور نیم متمدن انسان تھا، لہذا اس نے سول بیوروکریسی کا کام بھی فوج سے لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مالیے کی وصولی، پولیس، لا اینڈ آرڈر، پہرے داری، سفارتکاری، حتیٰ کہ گردواروں کی حفاظت تک فوج کے حوالے کر دی۔ یہ رنجیت سنگھ کا وہ فیصلہ تھا جو آنے والے دنوں میں سکھ حکومت کے زوال کی وجہ بنا۔ رنجیت سنگھ کے دور ہی میں فوج کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہونے لگا تھا، لیکن وہ ایک مضبوط اعصاب کا سمجھدار انسان تھا۔ چنانچہ اس کی زندگی میں سکھ فوج اس کی تابع دار اور فرمانبردار رہی، لیکن جو ہی اس کا انتقال ہوا سکھ فوج شاہی تخت پر حاوی ہو گئی۔ اس نے پنجاب کی سیاست اپنے ہاتھ میں لے لی۔
رنجیت سنگھ کے بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ تخت نشین ہوا تو سکھ دو بڑے سیاسی گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ ڈوگرا سکھوں پر مشتمل تھا جبکہ دوسرا سندھانا نوالا گروپ تھا۔ آپ اپنی سہولت کے لیے انہیں ڈی گروپ اور سی گروپ کہہ سکتے ہیں۔ کھڑک سنگھ کا تعلق ڈی گروپ سے تھا جبکہ سی گروپ کا صدر دھیان سنگھ تھا۔ دھیان سنگھ کھڑک سنگھ کا مخالف تھا۔ وہ فوج کے ساتھ مل گیا اور اس نے فوج کو اپنا آئینی کردار ادا کرنے پر ابھارنا شروع کیا۔ دھیان سنگھ کا کہنا تھا کھڑک سنگھ پنجاب کو انگریزوں کے ہاتھوں فروخت کر دے گا اور انگریز آ کر سکھ فوج کو ختم کر دیں گے۔ فوج نے اپنا آئینی کردار ادا کیا، کھڑک سنگھ کو غدار ڈکلیئر کیا، اسے تخت سے اتارا اور اس کے بیٹے کیپٹن نونہال سنگھ کو بادشاہ بنا دیا۔ نونہال سنگھ لڑکپن میں فوج میں رہا تھا اور فوج اسے اپنا نمائندہ سمجھتی تھی۔ فوج نے نونہال سنگھ کی کابینہ تشکیل دی اور یوں فوج کو کابینہ بنانے اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرنے کا اختیار مل گیا۔ بدقسمتی سے ایک سال بعد نونہال سنگھ حادثے میں مارا گیا، جس کے بعد اس کی بیوہ چاند کور تخت پر بیٹھ گئی۔ چاند کور سکھ سلطنت کی پہلی خاتون حکمران تھی۔ وہ ایک بااعتماد عورت تھی، لہذا فوج جلد ہی اس سے مایوس ہو گئی۔ سی گروپ کے سربراہ دھیان سنگھ نے ایک اور سازش تیار کی۔ اس نے رنجیت سنگھ کے دوسرے بیٹے شیر سنگھ کو ساتھ میں لایا۔ ان دونوں نے چند جرنیلوں کو ہاتھ میں لیا۔ جرنیلوں نے فوج کو قائل کیا اور 70,000 فوجیوں نے لاہور کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ چاند کور نے ہتھیار ڈال دیے۔ فوج نے شیر سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا۔ شیر سنگھ کو فوج نے حکمران بنایا تھا، لہذا اس کے دور میں اقتدار عملاً فوج کے پاس تھا۔ بادشاہ کے تمام فیصلے اس کا ملٹری سیکرٹری کرتا تھا۔ لوگ انصاف، ٹھیکوں اور مکا کے لیے سیدھے بدوکا آوا جاتے تھے۔ فوج کے پاس کسی بھی شخص کو غدار قرار دے کر پھانسی دینے کا اختیار تھا اور فوج ایک مہر لگا کر کسی بھی تاجر یا ٹھیکیدار کو لکھ پتی بنا سکتی تھی۔ شیر سنگھ کے دور میں فوج نے قلعے کے باہر تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا اور یہ زمینیں پٹے پر دینے لگی۔ فوج حکومت کی آمدنی سے نصف رقم بھی لے لیتی، جبکہ تمام سول محکموں کے سربراہ حاضر سروس فوجی بنا دیے گئے۔ یہ افسر حکومت سے دوہری تنخواہ لیتے تھے۔ اس لوٹ کھسوٹ کے نتیجے میں عوام کی حالت پتلی ہو گئی۔ لاہور میں جلوس نکلنے لگے اور لوگ سرے عام خودکشیاں کرنے لگے۔ دوسری طرف ڈی گروپ اور سی گروپ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل لڑ رہے تھے۔ ڈی گروپ نے اس سیاسی ابتری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے مہاراجہ شیر سنگھ اور دھیان سنگھ دونوں کو قتل کر دیا، جس کے بدلے میں ہیرا سنگھ نے ڈی گروپ کا قتل عام شروع کر دیا۔ ڈی گروپ نے مذمت کی اور یوں ہیرا سنگھ کو فوج کی مدد لینا پڑی۔ ہیرا سنگھ نے فوج کو یقین دلایا اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ سیاسی طور پر ہر سپاہی کی تنخواہ 9 سے 12 روپے کر دے گا اور گھوڑا سوار کی 25 سے 30 روپے کر دے گا۔ فوج نے ہیرا سنگھ کی حمایت کی اور ایک بار پھر لاہور پر حملہ کر دیا۔ لاہور کے شہریوں پر 2 راتوں تک گولہ باری ہوتی رہی، جس سے ہزاروں بے گناہ شہری مارے گئے۔ فوج نے لاہور پر قبضہ کیا، رنجیت سنگھ کے 6 سالہ بیٹے دلیپ سنگھ کو تخت پر بٹھایا اور ہیرا سنگھ کو اس کا وزیر بنایا۔ ہیرا سنگھ نے نہ صرف فوج کی مراد اور تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، بلکہ اس نے فوج کو ہر قسم کی مراد دی اور ٹیکسوں سے بھی آزاد کر دیا۔ لیکن فوج جلد ہی ہیرا سنگھ سے بھی مایوس ہو گئی اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ ہیرا سنگھ کی جگہ جوہر سنگھ کو وزیر بنایا گیا۔ جوہر سنگھ نے سارا خزانہ فوج کے حوالے کر دیا، لیکن فوج کے مطالبات بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ مطالبات پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ جوہر سنگھ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ فوج نے اسے بدوکا آوا طلب کیا اور اسے اس کی بہن جندہ کے سامنے قتل کر دیا۔ فوج نے جندہ کو 9 سالہ بادشاہ دلیپ سنگھ کا سرپرست نامزد کر دیا۔ اس وقت تک سکھ سلطنت بری طرح دیوالیہ ہو چکی تھی۔ پنجاب میں بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، جرائم اور بد امنی آسمان کو چھو رہی تھی۔ لوگ بھوکے مر رہے تھے، جبکہ فوج بدوکا آوا میں عیش کر رہی تھی۔ لاہور شہر سے باہر فوجی افسروں کے بڑے بڑے محل اور فارم ہاؤس تھے۔ حالت یہ تھی کہ فوج کا ایک درمیانے درجے کا افسر اٹھتا تھا، شہر میں داخل ہوتا تھا اور جس دکان، جس گھر سے جو چیز چاہتا گھوڑے پر لاد کر واپس لے جاتا تھا اور کسی کو اسے روکنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ چندہ بی بی ایک سمجھدار اور معاملہ فہم عورت تھی۔ اس نے صورتحال کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سکھ فوج کو انگریزوں سے لڑانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے فوری طور پر 2 کام کیے۔ ایک، اس نے انگریز کو پنجاب پر حملہ پر اکسایا۔ دوسرا، اس نے سکھ فوج کے جوانوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنی شروع کر دی۔ اس نے انہیں باور کرایا کہ وہ دنیا میں سکھ جوان سے زیادہ جرأت مند اور بہادر کوئی نہیں۔
جندہ بی بی کی کوشش کامیاب ہوئی اور سکھ جوان سینہ ٹھوک کر انگریز فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سکھ جرنیل انگریز فوج کی طاقت اور اپنی کمزوریوں سے واقف تھے، لہذا انہوں نے لڑائی سے بچنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جندہ بی بی نے فوج میں خبر پھیلا دی تھی کہ ہمارے جرنیل لڑنا نہیں چاہتے۔ جوانوں نے جرنیلوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لہذا جرنیل بری طرح اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ یوں 1849 میں سکھ جرنیلوں کو مجبوراً انگریزوں کے خلاف میدان میں اترنا پڑ گیا۔ جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی حملے میں سکھ فوج کے 8000 جوان مارے گئے۔ اس مشکل وقت میں فوج نے عوام سے مدد مانگی، لیکن لوگوں نے فوج کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن سکھ جرنیلوں نے ہتھیار پھینک دیے اور میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جندہ بی بی نے لاہور انگریزوں کے لیے کھول دیا۔ انگریز آئے اور سکھوں کی پہلی اور شاید آخری سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس جگت کے بعد فوج کا لفظ سکھوں میں تحقیر کا نشانہ بن گیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی جب 2-3 سکھ اکٹھے ہو کر کسی جگہ جاتے ہیں تو یہ دیکھنے والے ان سے پوچھتے ہیں، اے فوجا کتھوں آئیاں نہیں؟ یہ فوجیں کہاں سے آئی ہیں؟ یا یہ فوجاں کتھے جا رہی ہیں؟ یہ فوجیں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ ہنس کر جواب دیتے، فوجا لاہورا آئیاں نے۔ جبکہ 150 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جب کوئی سکھ سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا سکھ اسے کہتا ہے، بلاواں جندہ نو، میں جندہ کو بلاؤں؟ وہ سکھ شرما کر سینہ اندر کر لیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔